انشاءاللہ شروع سے مخارج الحروف ایک بار ریوائز کریں گے، تو سب غور سے اچھے سے سنیے گا۔ مخارج الحروف، مخارج الحروف یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اصول مخارج 5 ہے: جوف دہن، حلق، لسان، شفتان، خیشوم۔ جوف دہن سے پہلا مخرج ادا ہوتا ہے اسکرین شیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی 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 میم۔ پہلا مخرج ہے جوفی۔ جوفی یعنی منہ کا خالی حصہ، جوف دہن یا منہ کا خلا یا ایمٹی اسپیس بھی کہتے ہیں۔ اور جوف دہن سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہے: الف، یا، واو۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں الف یا واو کو ہم منہ کے خالی حصے سے پڑھتے ہیں۔ الف، واو، یا حروف مدہ کو حروف ہوائیہ کہتے ہیں۔ تو حروف ہوائیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم لوگ جب یہ حروف مدہ کا قاعدہ پڑھیں گے نا، جب ہم سمجھائیں گے کیوں کہتے ہیں حروف ہوائیہ، تو بس اتنا یاد رکھنا کہ حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا اصول ہے حلق۔ حلق میں 3 مخرج بنتے ہیں اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اقصی حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، یہ حمزہ کی اصلی شکل ہے۔ اگر الف کے اوپر یا نیچے کوئی علامت آ جائے تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا مخرج ہے وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اور اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں: عین اور بڑی ہا۔ عین کو تھوڑا فورس ڈال کر پڑھنا ہوتا ہے، اسکویزنگ والی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے اس کو، اور نرم پڑھنا ہوتا ہے۔ ہا کو بھی فورس لگا کے پڑھیں گے درمیانی حلق پر، اور ہا میں آواز سے زیادہ منہ سے باہر ہوا نکلیں گی۔ چوتھا مخرج ہے حلقی۔ ادنا حلق یعنی منہ کا شروع حصہ، ابتدائی حصہ، اور اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں: غین اور خا۔ اور غین اور خا مفخم پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ اب ان 6 حروف حلق، ان 6 جو حروف ہے، ان 6 حروفوں کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی یا حروف حلقیہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ تیسرا اصول
اللسان یا لسان ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور زبان میں 10 مخرج بنتے ہیں، یعنی زبان میں 10 جگہ بن رہی ہے، 10 حصے بن رہے ہیں، 10 اسپیس بن رہی ہے، اور 10 اسپیس سے، جگہ سے، مخرج سے 18 حروف پڑھے جاتے ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں، یا 18 حروف نکلتے ہیں۔ تو یہاں ہے مخرج نمبر 5، غلسمی یا اقص لسان کہہ لو، یا عقدی کہہ لو، یا اصل لسان کہہ لو، ان سب کا معنی ہے زبان کی جڑ، زبان کی روٹ۔ ایک سیکنڈ۔ تو قوف مخرج نمبر کیا ہے؟ 5 ہے، اور قوف کو مخرج غلسمی کہتے ہیں، اور قوف کا مخرج ہے اقصی لسان اور لحات۔ تو اقصی لسان زبان کی جڑ کو کہتے ہیں، اور لحات سافٹ پیلٹ کو کہتے ہیں۔ تو زبان کی جڑ اور پرجیب کے اندرونی تالو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے، اور قوف بھی حروف مفخم ہے، یعنی قوف کو بھی ہمیں موٹی آواز سے پڑھنا ہے۔ مخرج نمبر 6 ہے عقدی، عقدی بھی زبان کی جڑ ہی کو کہتے ہیں، اور مخرج عقدی میں کاف ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور پرجیب کے بیرونی تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی ہارڈ پیلٹ سے کاف ادا ہوتا ہے، اور کاف کو ہم مرقق پڑھیں گے، یعنی باریک آواز سے پڑھیں گے۔ قاف اور فا، ان دونوں حروفوں کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ لہویہ لہات سے لہویہ ہوا ہے یہ لفظ۔ لہویہ مطلب تالو کا حصہ، ٹھیک ہے، سافٹ اور ہارڈ تالو سے پڑھ رہے نا ہم قاف اور کاف کو، اس لیے حروف لہویہ قاف اور فا کو کہتے ہیں۔ 7واں مخرج ہے شجری، شجریہ، ٹھیک ہے، اور اس میں 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا غیر مدہ۔ یا غیر مدہ کو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اگر یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر آئیں گا تو یا مدہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے کہ یا پہ زبر آیا، یا کے نیچے زیر آ رہی ہے، یا کے اوپر پیش آیا، یا 2 پیش آئی، 2 زیر آئی، 2 زبر آئی، یا ساکن سے پہلے زبر آیا، یا پہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آیا، یا کچھ بھی سائن آئی اس کے علاوہ بھی، تو یہ کیا ہوگا؟ یا غیر مدہ ہوگا۔ اور یہ والا یا غیر مدہ بیچ زبان سے یا وسط زبان سے پڑھا جاتا ہے۔ تو وسط زبان اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی درمیانی زبان کو ہم اس کے اپوزٹ تالو کو لگائیں گے، پیلٹ کو لگائیں گے، تو جیم شین یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ اب جیم شین یا غیر مدہ کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شجر لسان سے ادا ہو رہا ہے نا، اس لیے حروف شجریہ کہتے ہیں ان تینوں حروفوں کو۔ اور ہم لوگ کیا سیکھے تھے کہ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا۔ سب کو آواز کلیئر ہے نا ہماری؟ جی باجی۔ جی باجی۔ مخرج نمبر 8 زرسی۔ زرسی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ داڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زرسی واحد ازراس جمع ہے، تو سارے جتنے بھی داڑ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ازراس کہتے ہیں۔ تو ازراس سے ایک حروف ادا ہوتا ہے، مخرج زرسی کہتے ہیں ضاد کو، ضاد ادا ہوتا ہے حافت اللسان، یعنی زبان کے
سائٹ کروٹ وہ کنارے جو داڑوں کے پاس ہیں، کے پاس واضح آدمی. اب مائک میوٹ رکھیے گا. ٹھیک ہے. زبان کے وہ کروٹ، وہ کنارے، وہ سائڈ جو داڑوں کے پاس سے ہے تو اس کو حافت اللسان کہتے ہیں. تو حافت اللسان جب اذراس علیا یعنی اوپر کے تمام داڑوں کو کہتے ہیں اذراس علیا. حافت اللسان جب اذراس علیا کے جڑوں سے لگے، جڑوں سے یعنی روٹ سے لگے، داڑھوں کے روٹ سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. اور ضاد کو حروف حافیہ کہتے ہیں. حافیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حافہ سے ادا ہوتا ہے. اور ہم لوگ پڑھے تھے کہ ضاد کو 3 طریقے سے پڑھ سکتے. ایک تو رائٹ سائڈ یعنی دائیں جانب کا حافہ دائیں جانب کے اوپر کے داڑوں سے لگانا، یا بائیں جانب کا حافہ بائیں جانب کے اوپر کے حافوں سے لگانا، یا پھر رائٹ لیفٹ دونوں ایک ساتھ دونوں کے حافے یا دونوں کی کروٹ، زبان کی دونوں سائڈ کی کروٹ یا کنارے اوپر ایک ہی وقت میں اوپر کے داڑوں کی جڑوں کو لگانا. تو یہ 3 طریقے ہم لوگ سیکھ چکے ہیں. تو اور ضاد کو بہت احتیاط سے اس کے مخرج سے ہمیں پڑھنا ہے. اس کو بہت پریکٹس کرنا ہے، اس پر بہت محنت کرنا ہے. تو ابھی بھی جس کا ضاد نہیں آیا ہے صحیح پڑھنے تو ان کو کنٹینیوسلی ریگولر پریکٹس کرنا ہے. جو بھی حرف نہیں آیا ابھی تک، جب تک وہ حرف صحیح پڑھنے اس کے مخرج سے نہیں آ جاتا تب تک پریکٹس کرتے رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ذکر کی طرح. اور ضاد حروف مفخم ہے یعنی اس کو ہم مفخم پڑھیں گے. نواں مخرج ہے ذلقی. ذلقی مخرج دیکھیے، ذلقی کہتے ہیں کنارے، اصلی لسوی، یہ سارے نا کناروں سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے کناروں سے. ٹھیک ہے. تو مخرج نمبر 9 ذلقی لام ہے. طرف لسان یعنی زبان کا وہ کنارہ، وہ نوک جو 12 دانتوں کے پاس ہوتی ہے نا، اس کو طرف لسان بولتے. اور ثنایا علیا سے انیاب یا ضواحک، رائٹ یا لیفٹ سائڈ. انیاب تک ثنایا سے انیاب تک ہم اپنی زبان کے کنارے کو لگائیں، یا ثنیاب سے ضواحک تک کے مسوڑوں تک. زبان کا جو کنارہ اور نوک ہے نا، وہ والا حصہ ہم ثنایا سے انیاب تک لگائے یا ثنایا سے ضواحک تک کے مسوڑوں کو لگائے، مسوڑوں کو لگائے. ٹھیک ہے. ثنایا سے انیاب تک کے مسوڑے یا ثنایا علیا سے ضواحک تک کے مسوڑوں سے لگائیں گے تو ہمارا لام ادا ہوگا. مخرج نمبر 10 ہے ذلقی نون، طرف لسان یعنی زبان کی نوک، اور ثنایا علیا، یہاں پر بھی ثنایا علیا ہی ہے. طرف لسان اور ثنایا علیا سے انیاب تک کے دانتوں کی جڑوں سے نون ادا ہوتا ہے. ابھی ہم لام کا مخرج کیا پڑھے؟ طرف لسان اور ثنایا علیا سے انیاب یا ضواحک تک کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانا تھا. اور یہاں پر سیم وہی ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے جڑوں کی، روٹ کو لگانا ہے یہاں پر، تب نون ادا ہوگا. مخرج نمبر 12 ہے مخرج ذلقی. تو لام نون را مخرج ذلقی کہلاتے ہیں. تو ہم لوگ را کے بارے میں پڑھے تھے کہ را 2 طرح پڑھا جاتا ہے، ایک مفخم اور ایک مرقق. تو کب مفخم مرقق پڑھا جائے گا یہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمیں ان دونوں کا مخرج یہاں پر سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ را موٹا کہاں سے پڑھیں گے اور باریک کہاں سے پڑھیں گے. تو را موٹا پڑھنے کا مخرج یہ ہے کہ رأس لسان یعنی زبان کی نوک، مع یعنی ساتھ، وتھ ظہر لسان یعنی زبان کی پیٹھ، زبان کا بیک سائڈ، زبان کی نوک کا بیک سائڈ، اور مقابل یعنی اپوزٹ کے تالو سے
را مفخم ادا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے تصویر سے، یہ زبان کی نوک ہے اور یہ والا زبان کی نوک کا بیک سائڈ ہے. تو ہمیں یہ کیا کرنا ہے، یہ جو زبان کی نوک ہوں گی نا، یہ نوک کا جو ڈائریکشن ہے یہ اوپر تالو کی طرف رہے گا، اور یہ والا جو حصہ رہے گا نا، یہ اوپر ثنایا علیا کے جو مسوڑے جڑ مسوڑے ہوتے ہیں نا، وہاں ہمیں لگانا ہے، تب ہمارا را مفخم ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اور را مرقق ادا کب ہوگا؟ جب رأس لسان یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیا کے مسوڑوں کو لگیں گی تو را مرقق ادا ہوگا. تو یہاں ڈائریکٹ زبان کی نوک ثنایا علیا کے مسوڑوں کو لگا دینا ہے، اور را موٹا پڑتے وقت کیا ہو رہا تھا کہ زبان کی نوک کی پیٹھ مسوڑوں کو لگے گی. یہاں پر ڈائریکٹ زبان کی نوک ہمیں کیا کرنا ہے، ثنایا علیا کے مسوڑوں سے لگائیں گے تو را مرقق ادا ہوگا. لام نون را کو حروف زلقیہ یا طرفیہ کہتے ہیں. طرفیہ یعنی زبان کی نوک استعمال ہو رہی ہے، زلقیہ بھی کناروں ہوئی کو کہتے ہیں. تو لام نون را کو حروف زلقیہ یا طرفیہ کہتے ہیں. اس لیے ریویژن کروا رہے ہیں ہم یہ، تاکہ آپ لوگوں کے پورے مخارج ایک بار پھر سے پکے ہو جائیں، اور ایگزام میں جو کہ ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا، اس میں سارے مخارج اور کا ٹیسٹ ہے. تو آپ لوگ ٹیسٹ میں کوشش کرنا ہے 100 میں سے 100 مارکس لے کر آئیں، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی یاد رہیں، مخرج صحیح ہو جائے آپ سب کے، کیونکہ مخرج صحیح ہوں گے تو آگے صفات صحیح پڑھ سکیں گے آپ لوگ. صفات اور مخرج صحیح ہوں گے تو پھر نورانی قاعدہ اور قرآن تجوید سے پڑھنا نا بہت آسان ہو جاتا. یہ مین آپ لوگوں کی بنیاد ہے. اگر بنیادیں صحیح رہیں گی تو پھر آگے آسانی ہوگی. اس میں آپ لوگوں کی بہت ساری کچھ پریکٹس ہو رہی ہے. اس میں آپ لوگ حروف مدہ آ گیا، حرکات پڑھنے آ گیا، حروف پڑھنے آ گیا، موٹا باریک پڑھنے آ گیا، بہت ساری چیزیں آپ لوگ سمجھ میں آ گئی اس میں. تو جب قاعدہ پڑھیں گے نا، صرف اس میں قواعد رولز سیکھنا ہوتا ہے بس. تو وہاں صرف آپ کو رول اپلائی کر کے پڑھنا ہوتا ہے، مخارج صفات صحیح ادا کرتے ہوئے. تو وہ آسان ہوتا ہے، بس رول سیکھنا ہوتا ہے، کہاں اخفا ہو رہا، کہاں غنہ ہو رہا، وغیرہ وغیرہ اس طرح. چلے مخرج نمبر 12 ہے نطعی. تا دال طا کو مخرج نطعی کہتے ہیں، یا مخرج نطعی تا دال طا ہے. راس لسان یعنی زبان کی نوک اور ثناء علیا کی جڑ سے. اب تک ہم لوگ راس لسان، طرف لسان اور ثناء علیا کی مسوڑے جڑ پڑھ رہے تھے، طرف لسان پڑھ رہے تھے، راس لسان پڑھ رہے تھے، ضواحک اور انیاب پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، زبان کا بیک سائڈ پڑھ رہے تھے. اب یہاں پر کیا آیا، راس لسان اور ثناء علیا کی جڑ آ گیا. رأس لسان اور ثناء علیا کی جڑ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال اور طا. تا دال طا کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، حروف نطعیہ کہتے ہیں. اور اس میں جو طا حروف ہے نا، یہ مفخم پڑھا جائے گا. مخرج نمبر 13 ہے مخرج اصلی، اور اس میں بھی 3 حروف ہے، زا، سین اور صاد. صاد حروف مفخم ہے. رأس لسان اور ثنایا سفلا کے کناروں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. زا، سین، صاد کو حروف اصلیہ کہتے ہیں، حروف اصلیہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 14 ہے مخرج لثوی. اس میں بھی 3 حروف ہے، سا، ذال، و.
وا حروف مفخم میں موٹی آواز سے پڑھیں گے، اور اصل لسان اور ثناء علیہ کے کناروں سے اور تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نکالنے سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اور سا، ذیل، وا کو حروف لثویہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ کا یہاں تک کل ہوا تھا. کسی کو ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو ابھی پوچھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. اگر کسی کو پوچھنا ہے تو فوری پوچھئے گا. پیچھے مخرج نمبر 1 سے 14 تک اگر کسی کو کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ڈیفینیشن وغیرہ، تو پوچھئے گا. بشرا، آمنہ، شرفیہ، فاطمہ آنٹی، شاہدہ صاحبہ، جی میم. سب کلیئر ہے؟ سب کو مخارج؟ جی جی باجی. میم. جی جی بھائی. اور آپ لوگوں یہ کی پی ڈی پریکٹس چل رہی ہے جو بھی ابھی مخرج نہیں آیا نکالنے، یا پھر صرف جی دود میں پریکٹس چاہیے مجھے. دود کا ہم، دود. مخرج معلوم ہے نا، تو وہیں سے اس کو پڑھنے کی پریکٹس کرنا ہے، مشق کرنا ہے، بہت محنت کرنا رہتا. میرے کو خالی یہ ڈاؤٹ رہتا باجی، کسی کو زو بول رہے، کوئی دو بول رہے، د کی آواز نکلنا یا ز کی. ہم بولے نا کہ آپ کلاس میں ہی بات کر رہے ہیں نا، یہ کلاس کے آواز میں ہی جی. بات کرتے ہیں نا، تو وہی ابھی کسی کو نہیں آیا، زو پڑھ لے رہے ہیں کوئی، تو آپ آواز پر فوکس مت کریے کسی کے بھی. آپ اپنے جی مخرج پر فوکس کریے، اور اس کو اپنے جو مخرج سیکھے نا ہم لوگ، وہیں سے اس کو پڑھنے کی پریکٹس کیجیے. آواز پر مت کریے آپ کسی کے بھی آواز پر جی غور. ہم؟ جی جی اور باجی. عربک زبان میں کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل جو مخرج ہے، جس کو پڑھنے میں مشکل آتی ہے، جو ہارڈ ہے، وہ ضاد کا مخرج ہے. تو اس لیے بہت احتیاط سے، بہت پریکٹس کرنے کے بعد ہی وہ صحیح آتا. ہم؟ چلیے الحمدللہ، تو یہاں تک ہو گیا ریویژن. اب چوتھا اصول ہے شفتان یا شفتین، یعنی دونوں ہونٹ، لپس کو کیا کہتے ہیں؟ شفتان، شفتین. اور ہم لوگ ہونٹوں کے نام کے بارے میں پڑھے تھے کہ اوپر والے ہونٹ کو شفت لیا اولیا علیا کہتے ہیں، اور نیچے والے ہونٹ کو شفت سفلا 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 کہتے ہیں. کہتے ہیں. اور بند ہونٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ اطباق شفتیں. شفتین. اور گول کنڈیشن والے ہونٹوں کو، گولائی والے ہونٹوں کو، اس طرح والے ہونٹوں کو کیا امامی کہتے ہیں؟ شفتیں. شفتین. انضمام شفتین. تو آپ لوگوں کو کوشچن آ سکتا کہ انضمام شفتین سے کون سا حروف ادا ہوتا ہے، یا اطباق شفتین سے کون سا حروف ادا ہوتا ہے. تو اچھے سے یاد رکھنا. اور حروف شفویہ کون سے ہے، یا حروف حلقیہ میں کون سے حروف ادا ہوتے. آپشنس بھی دیتے ہم نیچے، لیکن آپشنس نہ اچھے سے کوشچن پڑھ کے جواب کلک کرنا، جلدی جلدی نہیں کرنا. اچھا ٹائم فرصت سے نکالنا، پورا ایکٹیو ہو جانا. ایک بار آپ لوگ نوٹس پورے پڑھ لیجئے مخارج کے، اور پورے اچھے سے یاد رکھیے. ایسا نہیں کہ آپ لوگ نوٹس لے کر بیٹھ رہے ہیں اور ٹیسٹ بھی لے کر بیٹھ رہے ہیں، ٹیسٹ میں کوشچن پڑھ رہے ہیں، پورے نوٹس پڑھ رہے ہیں، پھر جواب دے رہے ہیں. بالکل اس طرح چیٹنگ نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ لوگ مخارج پورے اسی لیے ہم سن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مخارج پکا رہنا. ٹیسٹ اسی لیے ہم اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر کے یاد رکھیں. اور ٹیسٹ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس پر اچھی محنت ہوتی ہے اور وہ چیزیں یاد رہتی ہے. تو ریویژن کریں. انشاءاللہ کل تک ہم ٹیسٹ بھیجیں گے. تو ابھی بھی ہم نے ریویژن کروائے ہیں، اور ریکارڈنگ بھی ایک دو بار سن لیجئے آپ لوگ، اور ریویژن ہو جائے گا. ریکارڈنگ نہیں سن سکتے تو جو نوٹس آپ لوگ بنائے ہیں اس کو پڑھ لیجئے. جس کو اردو آتی ہے تو وہ پرنٹ آؤٹ نکال لیے ہوں گے، نہیں نکالے تو فون میں ہم بھیجے ہیں PDF، اس کو دیکھ کر پڑھ لیجئے.
بہت ساری سہولتیں ہیں، بس محنت کریے، وقت نکالیے اور کوالٹی وائز ٹائم دیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے مخرج نمبر 15 ہے شفوی. شفوی یعنی ہونٹ. حروف شفویہ کتنے ہیں پڑھے تھے ہم لوگ اس سے پہلے؟ جی باجی. کتنے ہیں حروف شفوی؟ 3. ہاں، ایک ہے باجی، ایک. حروف شفوی ہونٹوں سے پڑھے جانے والے حروف پڑھے تھے نا ہم لوگ. فا، با، واو، واؤ غیر میم. واو ٹھیک ہے. تو حروف شفویہ 4 ہے، فا، با، میم، واؤ غیر مدہ. ٹھیک ہے. تو پہلا ہے یہاں پر حروف شفوی میں حروف فا. ثنایا علیا کے کنارے، ثنایا علیا کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے، تر یعنی ویٹ حصہ، کچا حصہ یا گیلا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ثنایا علیا کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے لگانا ہے، تب ہمارا فا ادا ہوگا. ثنایا علیا کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر یہاں پر دیکھیے یہ دکھ رہا ہے بلیک کلر کا یہاں پہ ایک نقطہ، یہ ثنایا علیا ہے. یہ جو دانت ہے نا یہاں پر، یہ ثنایا علیا ہے. اور یہ ثنایا علیا کے یہ کنارہ ہے. یہ کنارہ نیچے کے ہونٹ کے اندر جو گیلا حصہ ہوتا ہے نا، نیچے کے ہونٹ کا جو گیلا حصہ ہوتا ہے نا، یہاں پر دیکھیے یہ لگ رہا ہے نیچے جی ہونٹ کو، باجی. یہ بلیک کلر کا ڈاٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پر. تو یہ ثنایا علیا کے کنارے، نوک، نیچے کے اندر کے جو گیلا حصہ ہونٹ کا ہوتا ہے نا، وہاں پر لگائیں گے تو فا ادا ہوگا اور یہ آسانی سے ادا ہوتا ہے. مخرج سمجھ میں آیا سب کو؟ جی. جی باجی. چلیے پڑھیے. فا، 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 پی، پی، فو، فو، اف، 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 اوف، فسد. فاسد، ان میں سے کی آواز نکالیے. فسد، فساد، مغفرۃ، مغفرة، را موٹا ادا کریے. مغفرة، مغفرۃ، مغفرة، فتحت، 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 يفعل، يفعل، عین صاف ادا کریے. يفعل، 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 مفتاح، 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 مفلحون، 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 مفلحون. مخرج نمبر 16 ہے مخرج شفوی. با، میم، واو غیر مدہ. اب یہاں پر نا واو غیر مدہ کو بھی سمجھیں گے ہم. تو پہلے ان تینوں کا مخرج.
با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. مطلب دونوں ہونٹوں کو جس طرح ہم بند رکھتے ہیں نا اپنے ہونٹ کو، نارملی منہ بند کرے تو ہونٹ کس طرح رکھتے؟ نارملی اس طرح ہمارے ہونٹ رہتے. ٹھیک ہے، اسی کنڈیشن میں ہمارا با ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اندر کے جو گیلے حصے ہیں نا ہونٹوں کے، وہاں ہمارے ہونٹ بن رہے تھے اسی کنڈیشن پہ. تو اسی کنڈیشن پر ہم با پڑھیں گے. ب ب پڑھ کر دیکھیے آپ لوگ. با 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 ہونٹوں کو ہمیں بالکل با فولڈ نہیں کرنا ہے، با ہونٹوں کو باہر نہیں با پلٹانا ہے وغیرہ. نارمل جس طرح ہونٹ بن رہے تھے ویسے ہی ہونٹوں سے ہمیں با کو ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اور بند کر کے دونوں اسلام ہونٹوں ہونٹ پہ کھول سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرنا، نارمل جس طرح ہمارے ہونٹ رہتے ویسے ہی ہونٹوں کے ساتھ با پڑھ لینا. با ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے یعنی سوکھے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے نا خشک حصہ ہے، تھوڑے سے یہ خشک حصے کے ہونٹ جو ہے نا اندر فولڈ ہو جائیں گے لائٹ، تب ہمارا میم ادا ہوگا. میم. اب ہونٹوں کو تھوڑا حرکت کر رہے ہیں ہم، جو اوپر کا ڈرائی حصہ ہے نا اندر لے کر میم کو پڑھ رہے ہیں لائٹ. اوکے، پورے ہونٹ اندر نہیں لے لینا. میم میم. اب تیسرا حرف، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے یعنی دونوں ہونٹوں کو ہمیں اس طرح کرنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نا تمام ملانے سے بھی کہتے ہیں اس کو. نا تمام ملانے سے مطلب دونوں ہونٹ مل نہیں جاتے پورا، تھوڑی سی دونوں ہونٹوں کے درمیان میں گیپ رہتا ہے یا سوراخ رہتا ہے، یا پھر ایک سرکل کی شیپ میں اس طرح ہونٹوں کے درمیان میں کیا کہیں گے، سرکل ہوتا ہے. اس کو گولائی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں ہونٹوں کو گولائی کی حرکت میں، گولائی کے شیپ میں لانے سے واو غیر مدہ ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے. تو پہلے ہم لوگ نا تھوڑا سا واو غیر مدہ سمجھ لیں گے کہ واو غیر مدہ کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واو مدہ میں ہم لوگ سیکھے تھے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو، زیر ہو تو اچھا وہ غیر پیش مدہ ہو. پیش تو واو مدہ ہے. پیش ہو. تو یہاں پر یہ واو کون سا کہلائیں گا؟ واو مدہ. واو مدہ کہلائیں گا. اب جہاں کہیں بھی اس علامت یعنی واو ساکن سے پہلے پیش آئیں گا تو واو مدہ ہوگا. اب اس کے علاوہ واو آتا، جیسے کہ واو زبر ہو گیا، واو زیر ہو گیا، واو پیش ہو گیا، یا واو دو زبر، واو دو زیر، واو دو پیش، یا واو کے اوپر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جاؤ، واو پر تشدید آ جاؤ، یا پھر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. ٹھیک ہے، تو تب یہ واو کون سا کہلائیں گا؟ واولین. مدہ. واو غیر مدہ. ٹھیک ہے، اچھا اور ایک بات یاد رکھیے، واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، یہ آتا ہی نہیں ہے. واو اچھا ساکن سے پہلے زیر آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی. جس طرح کی یا ساکن سے پہلے پیش نہیں. پیش نہیں آ رہا تھا، اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ نہیں آئیں گا. ٹھیک ہے، یاد رکھنا واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو یہ واو کون سا ہوگا؟ غیر مدہ. اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو غیر مدہ. غیر مدہ. یا پھر واو پر پیش، واو کے نیچے زیر، واو پر زبر، دو زبر دو زیر دو پیش وغیرہ آ جائے تو یہ سارا کیا ہوگا؟ غیر مدہ. غیر غیر مدہ ہوگا. واو غیر مدہ. اچھے سے یاد رہیں گا سب کو جی جی. بات. انشاءاللہ.
اب یہ واؤ غیر مدہ کا مخرج بھی اچھے سے یاد رکھنا کہ ہونٹوں کو اس طرح گول کرنا ہے اور بیچ میں ایک سوراخ رہے گا، ایک چھوٹا سا سرکل رہے گا، اوپن رہے گا، یہ بالکل ملا نہیں دینا. تو اس طرح گول کنڈیشن میں ہم ہونٹوں کو کریں گے تو ہمارا واؤ مدہ ہے، غیر مدہ غیر مدہ ہے. ادا ہوتا ہے. تو با میم واؤ فا اچھے سے سمجھ میں آگے حروف شکل واؤ مدہ بولے تو اپنے کو واؤ سے پہلے زبر یا پیش رہا تو ہی ہوتا نا واؤ مدہ. واؤ ساکن سے پہلے پیش رہا تو واؤ مدہ ہوتا ہے. ہم لوگ پہلے مخرج میں پڑھ چکے ہیں نا، یہ خالی واؤ ساکن سے پہلے پیش آیا تب واؤ مدہ ہوگا، زبر آیا زبر تو بھی آیا تو نہیں ہوتا. غیر مدہ ہوتا وہ، جی، جس کو ایک ہی ہے حروف زبر لین بھی پیش. بولتے، واؤلین بھی بولتے، جو کہ ہم لوگ آگے پڑھنے والے ہیں. لیکن یہاں ہم واؤ غیر مدہ کو سیکھ رہے نا، مخرج سیکھ رہے ہیں اس کا بھی. تو واؤ ساکن سے پہلے زبر آیا تو واؤلین حرف لین ہوتا، اب وہ غیر مدہ ہی ہوتا ہے نا. وہ ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے سب کو سمجھ میں آیا مخرج با میم واؤ کا؟ جی باجی. تو با پڑھتے وقت نا کوئی ہمیں مشکل نہیں ہوتی، میم پڑھتے وقت بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن واؤ کو بہت احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے. واؤ کو کوئی کیا کرتے فا کی طرح پڑھ لیتے، یعنی اوپر کے جو ثناء علیہ کے کنارے ہے وہ نیچے کے ہونٹوں کو تر حصے کو لگا دیتے، واؤ ایسا پڑھ لیتے. واؤ دیکھیے آپ لوگ، واؤ ایسا پڑھ لیتے. ثناء علیہ نیچے کے شفت سفلا کے اندر جو گیلا حصہ ہے وہاں لگا کر اگر ہم پڑھیں گے تو کیا ادا ہو رہا تھا اس سے؟ جی ہاں، باجی. ثناء علیہ کے کنارے شفت سفلا کے اندر کے تر حصے کو لگا رہے ہیں تو کون سا حروف فا. ادا؟ فا. فا. اور اگر ہم واؤ بھی پڑھ لیں گے تو یہ مخرج کی غلطی ہوں گی. ٹھیک ہے، جی باجی. تو واؤ غیر مدہ کبھی بھی ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. اور با پڑھتے وقت کوئی مشکل نہیں، میم پڑھتے وقت بھی کوئی مشکل نہیں. چلے آپ اس کی پریکٹس کریں گے. بی بو، با با بو بی بو بو. اب، اب، اب اب، اب. اب 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 ضرب، ضرب ضرب ضرب، ضرب. ضرب حبيط، ضرب حبيط. حبيط حبيط، حبيط. حبيط حسبنا، حسبنا. حسبنا قبل. 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 جب با پہ سکون آئیں گا تو ہم بتائے تھے پیچھے مخارج میں کہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ الخلا. با جیم دال پر سکون آئے تو الخلا ہو. قبل، قبل. قبل قبل، قبل. إبراهيم، إبراهيم. ہی نہیں، ہی چھوٹی ہاں ہے نا، سا حلق سے پڑھیے. إبراهيم، إبراهيم. إبراهيم، إبراهيم يبصرون، يبصرون. يبصرون. صاد موٹا ادا کریے. يبصرون، يبصرون. يبصرون. اور موٹا ہونا. يبصرون، يبصرون. يبصرون. ميم، ميم. سب پڑھیے. ميم، ميم. ميم. ام، ام، أم. إم. أم. منع، منع. منع.
سميع سمع سمع يحكم يحكم أمرنا 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 إملاء 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 كنتم كنتم اب واو غیر مدہ کو بہت احتیاط سے اس کے مخرج سے پڑھنا ہے سب کو و و وی وی وو وو وہ او أو أو او أو یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا واو وہ مدہ غیر مدہ واو وہ مدہ مدہ ربا وہ مدہ ہو رہا اور اس واو مدہ میں واو کو کہاں سے پڑھ رہے ہیں جوف دہن ٹھیک ہے اب او پڑھ رہے ہیں آپ لوگ تو بھی ہونٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ کلی کی طرح ہو رہا ہے اصل میں یہ کلی کی طرح ہونٹ نہ کب ہو رہے معلوم جب حمزہ کو پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور پیش جی کی ادائیگی کے لیے بھی ہونٹ کلی کی طرح بنتے ٹھیک ہے جی 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 میں کہ پیش کو ادا کرنے کی وجہ سے بن رہے ہیں لیکن جو واو غیر مدہ کی آواز آ رہی ہے نا وہ منہ کے خالی حصے سے آ رہی بات جی سمجھ میں آئی یہ بات جی جی غور کریے پڑھتے وقت او مخصوص غور کرنا او او ہم، وعد 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 وا نہیں اچھے سے ہون کلی کی طرح کر لیجئے پہلے پھر و- وہ پڑھنا شروع کرنا وعد 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 ولدان 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 وجوه 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 نہیں ہاں وجوه پڑھیے وجوہ وجوه وجوه جوف 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 نور 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 یہاں پر بھی واو کون سا ہے یہ وہ وہ مدہ مدہ ہے یہ واو کو کہاں سے پڑھیں گے جوف دہن جوف گول جو دہن دہن گول ہو یہ گول ہونٹ ہو نہیں یہ تو گول پیٹ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہو رہا ہے وہ یہاں جو واو ہے وہ جو دونوں خالی منہ کے خالی حصے سے empty mouth. اور یہ جو باقی یہاں پر یہ سب واو ہے تو یہ کون سے واو ہے یہاں غیر مدہ غیر مدہ اور یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں ہونٹ کے ہونٹوں سے گول ہونٹوں کو گول کر کے واو ہاں ہونٹوں کو گول کر کے یہاں دیکھیے فا با میم واو غیر مدہ کو حروف شفویہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروفوں کو کیا کہیں گے حروف فاویہ شفویہ چلیے پانچواں اصول ہے خیشوم خیشوم کس کو بولتے ہیں ناک کے ناک کے باسے باسے کو ناک کا بانسا جو ناک میں ایک نرم ہڈی ہوتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اور وہاں سے بھی ایک آواز نکلتی اور یہ آواز نا مخرج نمبر 17 ہے مخرج خیشومی اور یہ جو ناک میں سے جو آواز نکلتی نا یہ بھی ایک مخرج ہے اور یہ آواز نا نون اور میم میں نکلتی نارملی اس کو ہم نون پڑھو یا میم پڑھو تو آپ لوگ غور کریے مخرج کے ساتھ ساتھ ناک میں سے ہم اس کو آواز نکال کر پڑھتے یہ اس کی کوالٹی ہے اس کے اندر یہ چاہے ہم اس میں غنہ کرو یا بغیر غنہ کے پڑھو
اس کے مخرج سے پڑھو تو یہ تھوڑی سی ناک میں سے آواز نکالنے کے ساتھ ہی ادا ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی باجی. اب جیسے کہ ہم لوگ نون پڑھ رہے ہیں تو اب غور کریے، نون کو تو زبان کی نوک ثنایا علیا کے مسوڑوں سے لگا رہے ہم، لیکن ساتھ میں ناک کے بانسے سے بھی، ناک کی جڑ سے بھی آواز آ رہی ہے. نون پڑھ کر دیکھیے اب لوگ، نون. رائٹ. اور اسی طرح میم کو بھی دونوں ہونٹ ملا کر پڑھ رہے، لیکن ساتھ میں نون ہاں، ناک کے بانسوں ناک سے سے بھی بھی آواز آواز آ آتی. رہی. جی ماں. میم. میم. ٹھیک ہے، میم. میم. تو آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہ نون میں ایک صفت ہوتی ہے. نون میں اصل میں نا، نون اور میم کی دو صفات ہے، ایک غنہ آنی اور ایک غنہ زمانی. تو غنہ آنی اور زمانی کا یہ ایک بیان ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو وہاں آپ لوگ سیکھیں گے کہ نون اور میم میں نا ایک صفت پرمیننٹ ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، تو ناک کے بانسے سے آتی ہے. اور ایک صفت زمانی ہوتی ہے. زمانی مطلب جب نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو تب وہ صفت ہوتی ہے جو کہ غنہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اخفا کہلاتی ہے. تو وہاں ہمیں 2 حرکات تک، مطلب 2 سیکنڈ تک نون اور میم کی آواز کو ناک میں سے نکالنا ہوتا ہے. اور بس یہاں ہم مخرج سیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ناک سے آواز نکل رہی ہے وہ ناک کی جڑ سے یا خیشوم سے نکل رہی ہے. لیکن یہاں ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ناک کی جڑ سے آواز نکلتی ہے تو وہ کون سے حروفوں میں نکلتی؟ یہ ایک کوشچن ہے آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں کہ جو ناک سے آواز نکالتے ہم، یہ تو معلوم ہو گیا کہ خیشوم یا غنہ ناک کے بانسے سے ہوتا. اوکے، لیکن یہ کون سے حروفوں میں ہوتا؟ صرف اور صرف نون اور میم. نون اور میم. نون اور میم. نون اور میم کہہ لو یا نون میم مشدد کہہ لو. ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا حروف غنہ کتنے ہیں؟ 2 ہے. دو ہے. کون سے ہے؟ نون اور نون میم. میم اور میم. نون اور میم. نون مشدد میم مشدد. ہاں، غنے کا مخرج کیا ہے؟ ناک کے بانسے سے. ناک کی. ناک میں آواز کو چھپانا. یس، ناک کا بانسا، ناک کے بانسے سے غنے کی آواز نکلتی ہے. تو ناک کی جڑ یعنی بانسا. ٹھیک ہے، ناک کی جڑ سے یہ دونوں حروف مخفی کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اخفا کرنا، اور غنہ یعنی آواز کو ناک میں روک لینا کی حالت میں نکلتے ہیں. اور یہ مخفی اور غنہ کے ہم لوگ جب قاعدے سیکھیں گے نا اس میں ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں. بس اتنا یاد رکھیے کہ جو غنے کا مخرج ہے وہ ناک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اور کب ہوتا ہے؟ جب یہ مخفی ہو یا غنے کی حالت میں ہو. ناک کی جڑ سے یہ دونوں حروف مخفی اور غنے کی حالت میں نکلتے ہیں. نون اور میم کو حروف غنویہ کہتے ہیں. غنویہ یعنی غنے کے ساتھ پڑھے جانے والے حروفوں کو کہتے ہیں. نون اور میم کو حروف غنویہ. غنویہ. غنویہ کہتے ہیں. تو بات سمجھ میں آئی کہ غنہ کون سے حروفوں میں ہوتا اور ان کو کون سے حروف کہتے ہیں. اور نارملی ہم بغیر غنے کے بھی پڑھے تو نون اور میم میں ناک کے بانسے سے کمپلسری آواز ادا ہوتی ہے. آتی ہے. مخرج کے ساتھ لائٹ ناک میں سے بھی نون اور میم میں آواز نکلتی ہے. چلیے یہاں تک کلیئر ہوا سب کو؟ اب یہ غنہ کب ہوگا نون پر، اخفا کب ہوگا، یہ تو ہم لوگ قاعدہ پڑھے جب بھی پورا ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پر یاد رکھ لیجئے گا نون اور میم پر جب تشدید آئیں گی تو غنہ ہوگا. باقی کوئی بھی حروف پر تشدید ہو غنہ نہیں ہوتا. بٹ نون اور میم پر تشدید آئی قرآن مجید میں کہیں بھی تو وہاں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ غنہ. غنہ کرنا ہوتا ہے. اور غنہ کہاں سے ہوتا؟ ناک کے ناک بانسے کے سے. بانسے. ناک کے بانسے بانسا سے. مطلب اور کیا ہے غنہ بانسا؟ جو نا، ہاں
جی ناک کی بانسا کہو یا جڑ کہو جی ہے. اور غنہ ہمیں نا 2 سیکنڈز تک کرنا ہوتا ہے. 2 سیکنڈز میں جتنی کیا کہیں گے آواز نکلتی نا، جتنا وقت ایک الف لگتا 2 ہے حرکات. 2 جی سیکنڈ میں، تو اس کو 2 حرکات کی لمبائی بھی بولتے، یا 1 الف کی لمبائی بھی بولتے، یا قصر کرنا بھی بولتے. 2 سیکنڈز میں جتنا وقت لگ رہا نا، اتنے وقت کو کیا کیا کہتے ہیں؟ 2 قصر حرکات. ایک الف 2 حرکات. 1 الف کی لمبائی یا 2 حرکات یا قصر. اور اگر 1 سیکنڈ بول رہے ہیں ہم تو 1 حرکات، ٹھیک ہے، 1 حرکت بولیں گے، جو کہ آگے اور اچھے سے سمجھائیں گے ہم. 2 حرکات 1 حرکت کیسے ہم پہچاننا، ٹھیک ہے. تو غنہ کتنی حرکات میں کریں گے؟ 2 حرکات 2 میں. 2 سیکنڈ حرکات 2 میں. حرکات. ہاں، 2 حرکات میں کیسے پہچاننا ہم کہ 2 حرکات کتنے ہوتے ہیں؟ انگلی پہ کاؤنٹ کریں گے ہم. ہاں، ہاتھ کی انگلی انگلی پر پہ. کریں گے، وہ آگے اور اچھے سے بتائیں گے ہم. ابھی فی الوقت کیا سمجھایا ہم نے؟ 2 دو حرکات کے برابر قلنا کریں گے. 2 حرکات میں کتنا وقت لگتا؟ 2 ایک سیکنڈ. انگلی بند کر کے کھولنا، ایسا ہے کیا؟ 2 سیکنڈ بتایا نا ابھی تو فی الوقت ہم نے. جی جی. ہم، وہ جو ہے نا انگلی کھول کر بند کرنا وغیرہ، اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو کہ انشاءاللہ آگے کی کلاس میں ہم سمجھائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، تو وہاں جی اور باجی. سمجھ میں آئے گا. ابھی صرف اتنا یاد رکھیے، 1 سیکنڈ میں 1 حرکات، 2 سیکنڈ میں 2 حرکات، ٹھیک ہے. جی 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 1 سیکنڈ میں جتنی آواز نکال رہے ہیں ہم، وہ 1 حرکت ہو گئی. 2 سیکنڈ میں جتنی ہم آواز نکالتے جا رہے ہیں وہ 2 حرکات ہو گئی. اوکے، جی باجی. ذرا دیکھیے، حمزہ نون زیر ان، پڑھیے. ان اب یہ کی آواز جو نکل رہی ہے وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ ناک کے ناک سے ناک نکل. سے. اور یہ کتنی دیر تک نکال رہے ہیں؟ 2 1 سیکنڈ. حرکات. 2 حرکات تک. اور پھر نون زبان نہ پڑھیں گے. غنہ کرنے کے بعد نون زبان نہ حرکت ہے، تو حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں گے. نہ. ان، نہ. اس طرح میم پر غنہ دیکھیے، سم. سم. اب یہ کی آواز کہاں سے نکال رہے ہیں؟ ناک کے واسطے ناک سے. سے. اور کتنی دیر تک نکال رہے ہیں؟ 2 2 حرکات برابر. سیکنڈ. 2 حرکات تک، ٹھیک ہے، یا 2 سیکنڈز تک، یا پھر قصر کریے، یا پھر 1 الف کی لمبائی تک بھی کہہ سکتے ہیں، سب سیم ہے. جی. پھر میم زبر ما، غنہ کرنے کے بعد میم زبر ما پڑھیں گے. ثم، مخرج کا خیال رکھتے ہوئے صفات ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ صفات صحیح کر رہے ہیں تو مخرج غلط کر دے رہے ہیں، اس طرح غلطی بالکل نہیں کرنا. کیونکہ ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں کہ اگر مخرج اس کے اگر حروفوں کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو لہن جلی کی غلطی ہوں گی اور گناہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ابھی بھی جس کے مخارج جو پکے نہیں کیے ہیں تو ٹائم ہے منڈے تک، سب اپنے مخارج کو پکا کریے. اور جس کو جو مخارج ویک ہے تو اس کی پریکٹس کرتے رہیے، یا کوئی مخارج کوئی ابھی یاد نہیں کیے ہیں، تھوڑے یاد کیے تھوڑے یاد نہیں کیے، یا کچے پکے یاد ہے، تو جو بھی پرابلم ہے مخارج کے ساتھ آپ لوگوں کو وہ کلیئر کرنا ہے. مخارج جب سب کے پکے ہو جائیں گے تبھی ہم صفات پڑھانے والے ہیں. اور مخارج میں انشاءاللہ تعالی یہ تو آپ لوگوں کو گوگل فارم سے ٹیسٹ ہوگا. اس کے علاوہ پیر کے دن ہم لوگ سب کا اورل ٹیسٹ لیں گے. رینڈملی کسی سے بھی کہیں سے بھی کوئی بھی مخرج پوچھیں گے کلاس میں. یہ تو گوگل فارم کا ٹیسٹ آپ لوگوں کا وہاں پر تو دینا ہی دینا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بولنے بھی آنا، ہم آپ کو معلوم ہونا کہ آپ لوگ مخرج بولنے میں کتنے مطلب پکے ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کے سننے میں ہی معلوم ہوتا ہے نا کہ آپ صرف اپنے طرف سے سمجھ گئے جو مخرج، تو اس کو نارمل زبان میں بولیے. جیسے ہم موٹا کہاں سے پڑھنا ہے پوچھ رہے ہیں تو آپ لوگ نارملی بولیے، زبان کی نوک کی پیٹ ثنایا کے مسوڑوں کو لگانا ہے. رو باریک کیسے کرنا ہے پڑھنا ہے، زبان کی نوک کی پیٹ ثنایا علیا کے پیٹ نے زبان کی نوک ثنایا علیا کے مسوڑوں کو.
یہ سب PDF میں ہے نا میم یہ یاد کرنے کے لیے؟ ہاں ہے نا، کل ہی آپ تو بتایا. سمجھائے لیکن پھر بھی اگر ہمارے پھر ایک بار ہم پھر دیکھ لیں گے تو یہ پورا ریگولر صحیح لکھا ہے. جو شیئر کر کے آپ کو پڑھا رہے کلاس میں، آپ چیک کریے گا گروپ میں. جی وہ اس PDF میں ہے میم. PDF میسج پڑھا رہے فاطمہ آنٹی، ہم PDF جی آپ جی لوگ بھیج کے وہی شیئر کر کے پڑھا رہے. جی اچھی بات ہے. تو اگر کسی کو وہ ورڈ یاد نہیں ہو رہے، حروف لسویہ، اصلیہ، نطعیہ، طرفیہ، حافیہ، یہ سارے حروف تو یاد کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ ہم لوگ بیسک ٹو ایڈوانس پڑھ رہے ہیں. بیسک فرسٹ لیول ہو گیا، پھر اس کے بعد نارمل، میڈیم، انٹرمیڈیٹ لیول بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کورس میں، اور جو ایڈوانس لیول ہے نا وہ بھی پڑھ رہے ہیں. 3 لیولز ہم پڑھا رہے ہیں. تو جس طرح ہم محنت کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی محنت کرنا ہے. تو آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، پرسوں کا دن ہے، سب مخرج ٹائم نکالیے، پکے پانی کی طرح یاد کریے. اور پھر انشاءاللہ کل تک ٹیسٹ بھیجا جائے گا، تو اور اچھے سے تیاری کریں اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ دیں. اور انشاءاللہ پیر کے دن ہم آپ سب کا ٹیسٹ لیں گے، سنیں گے کلاس میں. کس سے بھی کوئی بھی حروف کا مخرج پوچھیں گے تو ان کو وہ مخرج سنانا ہے، تبھی ہم صفات شروع کریں گے. اور صفات کی جو کلاسز ہے وہ تھوڑا سا مخرج سے زیادہ لانگ جانے والی ہے انشاءاللہ تعالی. تو مخرج بہت پکے ہونا ہے سب کے. چلیے، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی میم. چلیے ٹھیک ہے پھر.